آج کی صفحہ ادائے صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کیا خزینہ ہے، کیا خزینہ ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی حاضرین محترم موالیان ولی حق، بغیر جلدی کے بغیر عجلت کے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ چند باتیں مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ ماشاءاللہ زرخیز زمینوں کے رہنے والے زرخیز ذہن ہیں، اور میں اس یقین کے ساتھ مجلس اعظام میں حاضر ہوا کرتا ہوں، یہاں کوئی بات ضائع نہیں ہوتی۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ میری پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے، معیوب لگتا ہے کہ بندہ یونیورسٹی میں کھڑا ہو کے کہے کہ میری پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے۔ یہ بھی یونیورسٹی ہے، یہ بھی درسگاہ ہے، لیکن اس درسگاہ کا اپنا مزاج ہے، دنیا کی درسگاہوں کا اپنا مزاج ہے۔ وہاں آپ چلے جائیں، 5ویں جماعت میں 10 سال کے بچے ہوں گے، 10ویں میں 15 سال کے، سارے ہم عمر ہوتے ہیں، لیکن یہ حسین کی درسگاہ ہے، اس کا اپنا مزاج ہے۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے۔ شکریہ، نوازش۔ میں نے جو حصہ قرآن پاک سے تلاوت کرنے کی اور آپ نے سننے کی عزت حاصل کی ہے، وہ بڑی معروف آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ، بڑی معروف آیت، آیت الکرسی اسے کہتے ہیں۔ بھائی جان، آیت الکرسی سے آخر میں شیعہ سنی دونوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ بس ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہمیں قرآن سے علی ملتا ہے۔ شیعہ ذرا اور طریقے سے پڑھتے ہیں، طویل پڑھتے ہیں۔ اہل سنت ذرا پہلے رک جاتے ہیں، وہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ لیکن میں اہل سنت بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آیت الکرسی اللہ سے شروع کرتے ہیں، علی پہ ختم کرتے ہیں۔ بڑا اچھا آپ سننا۔ یا اس بات پہ میں خوش ہوں کہ اٹھنے والے اٹھ گئے۔ مجلس اٹھ کے سننے کا نام نہیں، مجلس کے معنی ہی بیٹھنا۔ بیٹھ کے یہ ہماری خواہش ہوتی ہے ہم ذاکرین کی کہ میں نے مجمع اٹھا دیا۔ بھئی تم نے کیا کارنامہ کیا؟ مجمع اٹھا دیا۔ مجمع بٹھاؤ تو پتہ چلے نا، مجمع اٹھانا کون سی بات ہے؟ اٹھنے کا نام مجلس نہیں ہے، بیٹھنے کا نام مجلس ہے، اور پھر تہذیب مجلس ہے، آداب مجلس ہے، اور داد دینے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ مروج ہے۔ یہ کوئی داد نہیں ہے، یہ داد نہیں ہوتی۔ داد یوں ہاتھ کر لیں، آپ زبان سے بول لیں، اور میں نہیں کہتا کہ جو یہاں نہیں بولے گا
وہ قبر میں بھی نہیں بولے گا. میں کیوں کہوں یہ قبر میں نہیں بولے گا؟ کیونکہ قبر میں علی آئیں گے وہاں گونگا بھی بولے گا، جس کی زبان نہیں ہے. وہ بھائی پڑھو. وہ بے صدا ہے وہ ذرا ضرور بولے گا، وہ بے صدا ہے وہ ذرا ضرور بولے گا، کبھی بولنے والا نہیں ضرور بولے گا. کیوں؟ نسم کی تیمار کی قسم لے لو، علی کے نام پہ گنگا ضرور بولے گا. ابرار بھائی شکریہ، نوازش. میرے محترم جی جی بالکل تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. آپ بجا فرما بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمجھنے کا نام ہے سمجھنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں قریب ہو جاتا ہوں. یار آپس میں مناظرہ تو نہیں کریں نا، آپ مجھے پڑھنے میں. آپ انہوں نے ایک بات کی، آپ برداشت کر لیں. قوم میں برداشت نہیں ہے. نعرے تو لگیں گے لیکن نعرہ کسی مقام پہ لگتا ہے. لگائیں نعرہ، مجھے اعتراض نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا تو سارے بولیں گے جتنا بول سکتے ہیں. آیت الکرسی سے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ ولی ہے ان کا جو ظلمات سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے جلدی نہیں ہوتی عداد کی، نعرے کی بھی جلدی نہیں ہے. نعرہ آپ کے دل میں ہے. اور یاد رکھنا زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل کی مسجد میں علی کی ولایت کی اذان نہ ہو. نہیں آپ سلامت رہیں. ایک نعرہ میں لگوا دیتا ہوں، مل کے بولو حیدری. پیر سید مشتاق بخاری صاحب بڑے خوبصورت انداز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ آ جائیں منبر پہ، میں ان کے استقبال کے لیے رکتا ہوں. ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بھائی ہیں، مجھے رکنا بھی چاہیے. آداب کا بھی تقاضا یہی ہے، میں رکوں ان کا استقبال کروں. ہاں جی بسم اللہ. بہت تو صاحب بڑی دیر میں نہیں چھوڑنا ہے. اچھا بیٹھتے ہیں بھائی، تشریف رکھیں. توجہ فرمائیے کہ ظلمات سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ولی ہے ان کا جو ظلمات سے نکالتے ہیں نور کی طرف لے جاتے ہیں. ظلمات کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے اندھیرا. نور کا کیا ترجمہ؟ روشنی. اگر نور کا ترجمہ روشنی ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر نور کا ترجمہ، پیچھے بیٹھ جاؤ، روشنی ہے تو میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ نور کا ترجمہ کون سی روشنی ہے. یہ بھی تو ابھی روشنی ہے نا، سورج نکلا ہوا ہے. غروب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. اس کا مطلب ہے جو دن سے رات میں لے جائے اللہ ان کا ولی ہے. نہیں، وہ نور سمجھنا ہے. جس کی طرف ظلمات سے نکالا جاتا ہے وہ ظلمات بھی سمجھنا ہے کہ وہ ظلمات کون سا ہے جس سے نکال کے نور کی طرف لے جایا جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے لیے میں آیت پڑھتا ہوں. قرآن میں مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. اللہ کا نور زمینوں اور آسمانوں میں جب رات ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، پھر اللہ کا نور نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی محسوس نہیں کرتا. معرفت والے محسوس کرتے. رات ہونے کے بعد جنہیں اللہ کا نور محسوس ہوتا ہے وہی صاحب معرفت ہوتے ہیں. آؤ ظاہراً ایک اندھیرا دکھاؤں جہاں اللہ کا نور تھا اور معرفت والوں نے پہچانا. عاشور کی رات تھی، چراغ بجھ گیا اور سامنے بیٹھے ہوئے 72 صاحبان معرفت سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا نور بیٹھا. نہیں آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ بولیں، بہت اچھا. اگر ظلمات کے معنی اندھیرا ہے، بخاری صاحب ظلمات کے معنی اندھیرا ہے،
تو حسین بادشاہ نے تو ایک دیا جلایا اور پھر ایک دیا بجھایا اور پھر ایک دیا جلایا. یہاں تو ایک ہی دیا تھا، دوسری طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا. 9 لاکھ کے لشکر کے ہر بندے کے ہاتھ میں ایک شمع تھی. 9 لاکھ شمع تھی. اس کا مطلب ہے ظاہر روشنی تو ادھر تھی، ادھر تو دیا بجھا تھا، ادھر تو اندھیرا تھا. تو پھر میں نور کسے کہوں، اسے کہوں یا اسے کہوں؟ ادھر اندھیرا تھا جہاں 9 لاکھ شمع تھی. ادھر اندھیرا اس لیے تھا کہ 9 لاکھ شمعوں کی روشنی میں بھی وہ کہہ رہے تھے یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے. اور یہاں بجھے ہوئے دیے میں اتنی روشنی تھی کہ حسین بتا رہے تھے بدبختوں صرف عورت نہیں، یہ ماں ہے. جو ہاتھ اٹھا سکے بھائی ذرا میرے ساتھ چلنا. یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے. یہ نور سمجھا رہا ہے. اور وہ نور کون ہے؟ وہ نور میرے مولا حسین ہے. سر اٹھا کے میرے بھائی، وہ نور میرے مولا حسین ہے. ظلمت کون ہے؟ یزید. توجہ، ہم نور کو علیہ السلام کہتے ہیں، نور کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور ظلمت پر لعنت بھیجتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ظلمت پر لعنت بھیجتے ہیں. اور یاد رکھنا ہے اس علاقے والوں، کوئی بل آئے یا کوئی سر کے بل آئے، لاگنا کوئی بل آئے یا کوئی سر کے بل آئے، بات یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کی 7 ارب آبادی کی اکثریت بھی جمع ہو کے ہمیں کہے کہ یزید کو رضی اللہ کہنا ہے، تو جب تک ایک بھی ماتمی ہے ہم یزید پہ لعنت بھیجتے رہے. جی آپ سلامت رہیں. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، شاباش. ظلمت کے بتکدے کو کیا ایسے پاش پاش، پہچان بھی نہ پایا کوئی بدی کی لاش. تاریخ نے جو ڈھونڈا تخت یزید کو، بکھرا ملا حسین کی ٹھوکر کے آس پاس. جی ہیں سلامت. یا علی یا علی یا علی. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. ظلمت ہے یزید، نور ہے حسین. بیٹے میری طرف دیکھ، نور ہے حسین. میں پھر کہہ رہا ہوں نور ہیں حسین. آپ جتنے یہاں آئے کیا کرنے آئے؟ کچھ نہ کچھ مانگنے آئے ہیں. سارے مانگنے آئے. کس سے؟ مولا حسین سے. حسین نے کبھی کسی کو خالی بھیجا؟ دیکھنا میری طرف، حسین نے کبھی کسی کو خالی بھیجا؟ میں مولا حسین کا ایک زندہ معجزہ سنانے جا رہا ہوں. جو بندہ چپ رہا اس سے آ کے خاموشی کی وجہ پوچھوں گا. حسین کائنات کے اس واحد بانٹنے والے کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتا ہے. سارے ہاتھ نہیں اٹھے ابھی. حسین کائنات کے اس واحد، جیتے رہو بیٹے، بیٹھ کے رات ہو جائے. اس واحد بانٹنے والے کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو بھی بانٹنے والا بنا دیتا ہے. اور میں مولا حسین کے زندہ معجزے آپ کو سناؤں گا کہ شبیر کے زندہ معجزے کیا ہیں. اور ابرار بھائی مشتاق شاہ جی، آخری فرد تک جس بندے نے آواز بچائی اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی. بات شیعہ سنی کی نہیں. اگر کوئی حسین کا زندہ معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، آج یہاں پہ طارق کی منعقد کی گئی اس مجلس سے اٹھے، شام کو گھر جائے، اپنے گھر کی گلی میں کھڑا ہو کے وہاں پہ حسین کا زندہ معجزہ دیکھ لے. شبیر کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑا ہو کے یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید بھی باہر آ جاتا ہے. زندگی آپ کی بھائی سلامت رہے، آباد رہے. آپ کی زندگی ایک نعرہ مل کے لگاؤ حیدری. یہ میرے مولا حسین کا زندہ معجزہ.
جی بسم اللہ. حسین بادشاہ کا زندہ معجزہ ہے. رضوان سن رہے ہو؟ یہ مولا حسین کا زندہ معجزہ. دیکھ لو میں نے ممبر پہ ایک بار بھی ہاتھ نہیں مارا. ہاں تمہیں بتاتا بھی چلو, مارنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ شاعر اللہ میں شامل ہے. یہ ممبر شاعر اللہ میں شامل ہے. اور پھر یاد رکھنا ایک اور بات کہہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے کچھ زیادہ پڑھے لکھے دوست کہتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, غلط کہتے ہیں. یہ ممبر رسول نہیں ہے. ممبر رسول پہ بیٹھنے کا حق علی کا ہے. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. یہ ممبر ہم نے سجایا, ہم نے رکھا ہے ممبر, لیکن شاعر اللہ میں شامل ہے. مجلس اعضاء کا ممبر کیوں نہیں؟ اس ممبر کو ممبر رسول نہیں کہنا. ممبر رسول پہ یا رسول بیٹھے یا رسول جیسا بیٹھے. کیسے سن گئے آپ؟ کیا سن گئے آپ؟ یا رسول بیٹھے یا رسول جیسا بیٹھے. اور جب رسول بیٹھتے تھے تو زیادہ کیا کرتے تھے رسول؟ ملنگ جی ذرا بیٹھیے گا مجلس کے درمیان, آپ بیٹھیے گا, چلیے نا مجلس میں. میں گزارش کروں گا آپ سے, محسوس بھی آپ نہیں کریں گے, تشریف رکھیں, ذرا محبت سے بٹھا لیں, محبت سے بٹھا لیں, محبت سے بٹھا لیں. اس نہیں بابا جی, اس طرح ہوتا نہیں نا مجلس میں چلتے پھرتے. اچھا کوئی بات نہیں ہے, مانگیں میرے مولا حسین سے مانگیں. بندوں سے مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں سارے پاکستان کے ذاکر بندے کو مانگنے میں بھی کوئی رج گئے نہیں. سچی بات کرنی چاہیے نا, اپنی بھی ہو تو کرنا چاہیے. جی آپ سلامت. اور رسول جب ممبر پہ بیٹھتے تھے تو زیادہ کیا کرتے تھے؟ میرے مولا علی کے فضائل پڑھتے. ممبر کا مقصد ہی ہے علی کے فضائل پڑھنا. ہاں توجہ, مسجد نبوی کے ممبر سے لے کے پالان کے ممبر تک, مسجد نبوی کے ممبر سے لے کر پالان کے ممبر تک. ممبر پالان کا تذکرہ آیا تو میں بخاری صاحب کی موجودگی میں, نہیں تم شعر سمجھتے بھی ہو, کہتے بھی ہو, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 4 مصرے پڑھ جاؤں. ممبر پالان میرے ذہن میں آ گیا کہ مانا کہ دیندار تھا. میں چپ بندے سے خاموشی کی وجہ پوچھوں گا. مانا کہ دیندار تھا, مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ. پیچھے رہ گئے ہو, پیچھے رہ گئے ہو. مانا کہ دیندار تھا, مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں. یہ صبح مجلس ہوئی, امتحان ہوا, بچوں نے دریاں بچھائی. دریاں بچھاتے ہوئے کبھی ہاتھ کو ہاتھ لگ جاتا ہے نا. اب اگلے 2 مصرے سننا کہ مانا کہ دیندار تھا, مجمع غدیر کا ممبر پہ پورا دین تھا سرور کے ہاتھ میں. اور پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ پہ. آپ جی سلامت رہیں. پالان جوڑتے ہوئے روحوں کے ساتھ ساتھ بوزر کا ہاتھ آ گیا کمبر کے ہاتھ میں. اور سرکار میرے مولا علی کے فضائل پڑھتے تھے. کبھی فرماتے انا مدینۃ العلم. یار ایک بار اس کو سیٹ کر دو نا, آواز گونجے نہیں, آواز گونجنی مجھے چاہیے. کبھی فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابو. کبھی فرماتے یا علی انت منی بمنزلات راس من الجسد. کبھی فرماتے یا علی انت منی بمنزلات ہارون من موسیٰ. کبھی فرماتے لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی. مسلسل علی کے فضائل رسول پڑھتے تھے, لوگ سنتے تھے. ہر نماز کے بعد نبی علی کے فضائل پڑھتے تھے. بیٹے دیکھنا میری طرف, علی کے فضائل پڑھتے تھے. ہر نماز کے بعد رسول علی کے فضائل پڑھتے تھے. کتاب کا نام پہلے بتا دوں, کتاب کا نام ہے جمع الجوامع. ہماری کتاب نہیں ہے, ہمارے بھائیوں کی کتاب. اس میں لکھا ہے کہ جب روزانہ رسول نے علی کے فضائل پڑھے
تو ایک دن مشورہ ہوا کہ صرف علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور کسی کی فضیلت پڑھتے ہی نہیں. پوچھنا چاہیے کہ کوئی اور بھی افضل ہے. اب یہ صاحب کتاب کی ذمہ داری ہے. ایک صاحب کو منتخب کیا گیا, وہ گئے رسول پاک کی خدمت میں, جا کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ صاحب کتاب کے مطابق سرکار نے ایک ہستی کا نام لیا. پوچھنے والا راضی ہو گیا کہ بندہ میری مرضی کا ہے, چلو مرضی آپ کی. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد حیدری. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد. سرکار نے ایک اور نام لیا, بندہ اور راضی ہو کہ یہ بندہ بھی میری مرضی ہے. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد. سرکار نے ایک اور نام لیا, بندہ اور خوش ہو گیا کہ یہ تیسرا درجہ بھی میری مرضی کا ہے. اس نے کہا سرکار پھر اس کے بعد. سرکار نے ایک اور نام لیا, بندہ بہت خوش ہو گیا کہ 4 درجے میں نے پوچھے. رسول نے چاروں نام میری مرضی کے بتائے. صاحب جم الجوامع کے مطابق وہ شخص سوچنے لگا کہ اب علی کا پوچھنا چاہیے. 4 درجے تو نبی نے بتا دیے, علی کا پوچھوں گا تو پھر 5ویں نمبر پہ آئیں گے. کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں علی کا کون سا مقام ہے؟ صاحب جم الجوامع کہتے علی کا مقام پوچھنا تھا کہ رسول مصلی پہ کھڑے ہو گئے, انگلی کا اشارہ کر کے کہتے مال حاضر رجل, دیکھو اس بندے کا دماغ خراب ہو گئے. یسألنی عن نفسی, یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے. یار جو بندہ اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. مل کے بولو سارے. مانگو گے اس دروازے سے تو صرف روٹی نہیں ملے گی, صرف اولاد نہیں ملے گی. مانگنے سے مل تو جاتا ہے, لیکن یاد رکھنا مانگنے والے اور ہوتے ہیں, وارنے والے اور ہوتے ہیں. راہب نے مانگا تھا, مار لو مار لو مار لو, خیر کوئی نہیں. ہاں جی نہیں انہوں بھی نہیں آکھنا, انہوں بھی نہیں آکھنا. ہاں توجہ, وارنے والے اور ہیں, مانگنے والے اور ہیں. راہب نے مانگے تھے, کتنے ملے؟ بابا مشتاق شاہ جی پرانے خطبہ سن چکے ہیں. کسی کو ان کے راحت کے 7 بیٹوں کے نام آتے ہیں؟ نعیم کی بن گئی. 7 بیٹوں کے نام آتے ہیں کسی کو؟ کسی عالم کو نہیں آتے, کئی نہیں لکھے. اور کا ایک بیٹا, اس کا نام کربلا کی پیشانی پہ لکھا. فرق بتاؤں کیا ہے؟ سن لو فرق کیا ہے. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. جو بندہ لنگر کر کے آیا ہے اور پھر وہ آواز استعمال نہیں کر رہا, تو یاد رکھنا لنگر کا خمار اگر زیادہ ہو جائے تو کبھی کبھی آنکھ جنت میں کھلتی ہے. ہاں جاگ کے سننا, جاگ کے سننا. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے, اور کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے. راہب کا یہ عقیدہ ہے. مانگو گے تو صرف رزق روٹی شفا نہیں ملے گی, یہاں سے فضائل بھی ملتے. جب مانگتے ہو تو پھر حسین فضیلت بھی عطا کر. اور کو کیا دیا ہے؟ اور کوئی روٹی مانگنے آیا تھا؟ معافی مانگنے آیا تھا. شاباش, آؤ مجلس میں تو معافی مانگنے, اور جو حسین سے معافی مانگ لے اور حسین اسے معاف کر دے, پھر صرف معافی نہیں ملتی. اگر حسین کسی پہ نظر کر لے تو پھر وہ رضی اللہ نہیں بنتا علیہ السلام. بس آخری فکرہ میں فضیلت کا کہوں, بابا جی کو ممبر دوں, زیادہ دیر نہ بٹھاؤں. حسین سے مانگو گے تو فضائل ملیں گے, ان کے نوکروں کے بھی بڑے فضائل ہیں. اچھا ویسے یہ سارے محمد ہیں, سارے علی ہیں, سارے حسن ہیں, سارے حسین ہیں, سارے حسین ہیں. ایک درویش شاعر ہیں, درویش صفت شاعر تھے,
نام ان کا آپ کو آتا ہے لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں یہ شعر ان کا ہے. لاہور کے فٹ پاتھوں پر سوتے تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. ساگر صدیقی نام ہے. ان کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے جب میں نے کہا نا سارے حسین ہیں. وہ کہتے تھے مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر, ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. یہ سارے حسین ہیں. ایک حسین کے نوکر کی فضیلت سنا رہا ہوں. مانگا تو فضیلت مل گئی. اس کا نام ہے عمر بن وہب. عمر بن وہب. نام بچوں کو نہیں آتا, بڑوں کو آتا ہے. لقب سب کو معلوم ہے. لقب ہے بہلول. بہلول نہیں, بہلول. یہ بہلول پنجابی والا نہیں ہے. اس بہلول کے معنی ہے حاضر جواب. عام بندہ نہیں تھا, ہارون کا وزیر تھا. ظاہراً ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا, جب اکیلا پڑھتا تھا ہاتھ کھول کے پڑھتا. اندر سے شیعہ تھا. اندر سے بندہ شیعہ ہونا کیا کہنے. پھر احتجاج والے دن یہ نہیں کہتا آج مجھے کام ہے. کیا یکم ربیع الاول. ہاں, بندہ اندر سے شیعہ ہو, اوپر سے نہیں, اندر سے. وہ اندر سے شیعہ. ایک وزیر نے شکایت کر دی. اس نے کہا یہ جسے تو نے وزیر بنا رکھا ہے, وزیر اعظم, یہ تو شیعہ ہے. اس نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا, عباسی ہو اور شیعہ ہو. اس نے کہا دکھا دیتا ہوں. نے کہا دکھاؤ. لے گئے, جا کے دیکھا ہاتھ کھلے ہوئے. تو اس نے کہا دیکھ لو. اس نے کہا یہ تو مالکی بھی کھولتے ہیں. اس نے کہا ذرا انتظار کرو. ایک سورت ختم ہوئی, اس نے بالجہر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا پتہ چل گیا یہ با کے نقطے سے نماز پڑھ رہا ہے. اور زندہ مجمع سنے مجھے, با کے نقطے سے نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے شیعہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں نماز سے. اس نے کہا پتہ چل گیا شیعہ ہے, لاؤ اسے پکڑ کے. لائے گا. اس نے کہا پتہ ہے شیعہ ہونے کی سزا کیا ہے. نے کہا کیا سزا ہے. اس نے کہا سزائے موت. اب بتا شیعہ ہے. اس نے کہا اب بھی تو شیعہ ہونے کا مزہ آیا. شاباش بھائی, کیا بات ہے جوانوں. اب ہی تو شیعہ ہونے کا مزہ آیا. شیعہ ہو کے مروں تو پھر لطف ہے. اس نے کہا جا پہلے گھر والوں کو بتایا جو وصیتیں کرنا ہے کر. دربار سے نکلا, گھر جا کے وصیتیں کر لوں. رستے میں سوچا جس کے لیے مرنا ہے اگر اسے نہ بتایا تو مرنے کا فائدہ کیا. پھر سوچنے لگا مولا تو زندان میں, بتاؤں گا کیسے. پھر نہیں سر جھٹک کے کہنے لگا نہیں جو زندان میں میرا امام ہے اس سے پوچھنے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں. سوال دل میں رکھ کے گزروں گا, مولا جواب دے دیں گے. زندان کے سامنے سے گزرا, مولا نے فرمایا جیم. حیران ہو گئے. مولا نے فرمایا جیم. بہلول سمجھ گیا کہ جیم کا مطلب ہے جنون. فوراً آیا, سر مڑوا دیا. اے ملنگا جی جنہ دا رواج ہو نہ پیا. سر مڑوا دیا, کپڑے تار تار کر لیے, نالین اتار دی, مٹی پہ رخسار رکھ کے لیٹ گیا. کبھی آسمان کو دیکھ کے بولے, کبھی شہر کو دیکھ کے بولے. ہارون کے سپاہی گرفتار کرنے آئے, دیکھا اکیلے باتیں کر رہے. جا کے ہارون سے کہنے لگے وہ جس کا سر قتل کرنا ہے, قلم کرنا ہے, جسے آج قتل کرنا ہے, وہ تو موت کا سن کے دیوانہ ہو گیا. کہنے لگا اچھا دیوانہ ہو گیا تو چھوڑ دو. جب کہنا چھوڑ دو, بہلول مٹی سے اٹھا اور یہ کہہ کے اٹھا جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک حرف موت سے بچا لے, اگر وہ پورا قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا. اٹھے ہوئے ہاں بیٹے سر نہیں ہلانا, زبان سے بات کرنا. اگر وہ قرآن پڑھ دے تو کیا ہو جائے گا. بہلول باتیں کرتے تھے, لوگوں کے لیے غیب کی خبریں دیتے. لمبی بات نہیں کرنا, سارا بہلول پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی. کبھی قبروں سے باتیں,
کبھی زندوں سے باتیں، ہاں کبھی ہارون کو شرمندگی. توجہ. پھر رستے میں بیٹھ گئے، عورتیں گزرتی مولا کے دشمنوں کی، تو بہلول آواز دے کے کہتے تیرے گھر بیٹا ہوگا. کیا کہنے لو بھئی اب چپ کر کے دکھانا، تیرے گھر بیٹا ہوگا. عورت آواز دے کے کہتی چل دیوانہ. بہلول کہتا اگر دوبارہ دیوانہ کہوں گا پھر بیٹے کا نام بھی بتاؤں گا، بیٹے کے باپ کا نام بھی بتاؤں گا. بات چلتے چلتے دربار پہنچ گئی. کسی نے ہارون کو بتایا پہلے بات مردوں تک تھی، اب عورتوں سے بھی کہنے لگا. انہوں نے کہا اچھا بات عورتوں تک ہوگی، پکڑ کے لاؤ پوچھ لیتے. سار اٹھاؤ دیکھو میری طرف. بہلول دربار میں آئے. ہارون آواز دے کے کہتا میں نے سنا ہے تو لوگوں کے اصلی باپ بتاتا ہے. ہارون کی طرف دیکھ کے کہتا بتاؤں. جس بندے کا ہاتھ یار اب بھی نہیں اٹھا، بتاؤں. یہ بسم اللہ آپ جی. اس نے کہا نہیں 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 تو غصہ کر گیا. اب میں نے اپنا نہیں پوچھا، میں نے سنا تو لوگوں کے بتاتا ہے. بہلول کہنے لگا بالکل بتاتا ہوں، جانتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جاؤ جا کے بغداد سے 40 مشکوک نسب ڈھونڈ کے لاؤ جن کے باپ کا پتہ نہ ہو. بہلول کہنے لگا میں ابھی گیا ابھی آیا. دربار سے نکلے، پہلے چوک میں کھڑے ہو کے علی کی ولایت پڑھنے لگے. جو بندہ گزرتے ہوئے بہلول سے کہتا چپ، بہلول کہتا رک. یار جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا. جی جی بسم اللہ آپ جی آپ سلامت ہیں. سارے والوں اس لیے احتیاط بتا رہا ہوں، جب کوئی علی کی ولایت پڑھ رہا ہو تو روکنا نہ، مت روکنا علی کی ولایت پڑھنے والے کسی شخص کو، ورنہ فیصلے ہو جائیں گے. 40 بندے اکٹھے کر کے بہلول لے آئے دربار. انہوں نے کہا یہ 40 ہیں اور چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں کافی ہو گئے. بہلول نے کہا تمہیں کافی ہو گئے ہیں کافی. سمجھنے والے سمجھ گئے. صاحبان معرفت بیٹھے مجلس میں، صاحبان معرفت آئے ہو حسین سے مانگنے تو مان کے جانا رزق ملتا ہے، یہاں اولاد ملتی ہے، شفا ملتی ہے، خدا ملتا ہے. جو حسین سے مانگو گے وہ ملے گا. آج 15 سفر ہے. میں رستے میں بابا مشتاق شاہ جی کے فون آیا وہاں سے زوار کا، حسین عباس کا. مجھے بتا رہے تھے کہ چلنے کے لیے رستہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، پاؤں اٹھانے کے لیے جگہ نہیں. اتنے لوگ ہیں کسی بندے نے اپنے کھانے کا انتظام خود نہیں کیا نہ، سب خدیجہ کے نواسے کی ذمہ داری. جی کر ہاں جی بالکل وہاں ہی ایسا ہوتا ہے، بے شک وہاں ہی ایسا ہوتا ہے. وہاں ہی ایسا ہوتا ہے. واہ واہ کربلا ہی وہ جگہ ہے. کیا بات. حسین کا مقتل جس بھی بستی کے رہنے والے ہو، جہاں سے بھی آئے ہو، بندے رات کو قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں.
دنیا کا واحد قبرستان ہے کربلا، جہاں سے ڈر نہیں زندگی ملے، وہاں کسی بے کس بے وطن مسافر کی قبر نہیں۔ حسین کی قبر پہ تو نماز بھی قصر نہیں، کئی سے بندہ آئے، قبر حسین پہ نماز قصر نہیں ہے، کیونکہ جو وہاں چلا جائے وہ بے وطن نہیں۔ اور یہ ایسے نہیں ہوا، یہ تب ہوتا ہے جب بیٹیاں وطن سے دور ماری جائیں۔ کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو سسکیاں آ رہی ہیں نا، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، آنکھ پرنم ہو گئی، جنت واجب ہو، ضروری نہیں کوئی اٹھ کے ماتم کرے، ماتم اٹھ کے کرنا ہو تو پھر ہلکے میں کیا کرو، جہاں ماتم کا ہلکا لگاؤ، پھر ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھا نہ کرو، کیونکہ ماتم دیکھنے کی نہیں، کرنے کی عبادت۔ ایسا نہ ہو کہ 100 بندے کر رہے ہو، 1000 دیکھ رہا ہو، یہ سب دیکھو، اس کی بڑی حسرت ہے۔ تمہارے ہاتھ کھلے ہیں، تم کیا کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دو چار فکرے بس، زیادہ طویل نہیں، کافی پڑھ گئے ہیں۔ عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین کو، شاباش۔ ہاں، عباس کے بعد یزید کی فوج نے کھل کے مارا حسین۔ کتنا مارا میں نہیں بتا سکتا، بڑا معتبر نام ہے، اس سے معتبر نام اردو ادب میں مقتل لکھنے والا نہیں ہو سکتا، چاہے نظم میں لکھا ہے، لیکن سنا انہوں نے اس سے ہے جس نے خود دیکھا تھا۔ زعفر سے سنا جناب انیس نے، زعفر جد سے انہوں نے لکھا 1900 زخم تھے۔ میں نے میر انیس کو پڑھا، انہوں نے 1900 زخم لکھے۔ پھر ایک اور عالم ربانی کی کتاب میرے ہاتھ میں آئی، ورق گردانی کی، شبیر کے زخم پڑے، کتاب رکھ دی، دیر تک رویا۔ جناب جعفر شوستری صاحب نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھا، اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے۔ بڑی پیاری عبادت کر رہے ہیں آپ، بچے بیٹھ لو۔ جو بندہ آپ بھی نہیں سمجھ پایا، اگر کوئی اہل سنت دوست بیٹھا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ حسین کتنے زخمی تھے، اس کے لیے میں علی نظری منفرد کی کتاب ہے صحیفہ کربلا، اس میں انہوں نے لکھا ہے حسین کتنے زخمی تھے۔ وہ لکھتے ہیں شبیر اتنے زخمی تھے کہ ایک شامی سپاہی روایت کرتا ہے، آخری وقت میں علی اکبر کے بابا کے پیچھے کھڑا تھا، علی اکبر کے بابا کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے۔ بڑی پیاری عبادت کر رہے، میری جوانی سلامت، اتنے زخمی تھے حسین۔ سبحان اللہ، میری عبادت ہو گئی، آپ کی بھی عبادت ہو گئی۔ پھر یہ بات کوئی بندہ طے نہیں کر سکتا کہ لشکر یزید نے حسین کو قتل کرنے سے پہلے زیادہ مارا یا قتل کرنے کے بعد زیادہ مارا۔
علی کی بیٹی شریکت الحسین، سلالت الولایہ، امینت الامامت، فاتح شام، میری مخدومہ عالیہ خود روایت کرتی ہیں. شہزادی فرماتی ہیں خیام جلنے کے بعد 70 رومی گھوڑوں کو نئی کھوریاں لگوائیں گئی. میں اتنی قریب کھڑی تھی، جب پہلا سم حسین کے سینے پہ آیا میں نے زندگی میں دوسری بار پسلی ٹوٹنے کی آواز سنی. آباد رہو، سلامت رہو، زندگی آپ کی. شہادت مجھے نہیں پڑھنا، ایک روایت کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، وہی پڑھ کے سلام کر رہا ہوں. اس علاقے کے غیرت مندو شیعہ یا سنی، پڑھو مقتل کی تاریخ. پہلا نیزہ زجر بن قیس نے حسین کی پسلیوں میں مارا. سنان نے شبیر کی پیشانی میں نیزہ مارا. ایک ملعون ہے سنعان، ایک سنان ہے، ایک سنعان ہے. اس کے بارے میں مولا رضا فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دادا کی شارک کے اوپر نیزہ مارا. بڑے زخمی تھے حسین. میں یہ روایت شاید شیعوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، اہل سنت اگر کوئی آیا تو وہ محفوظ کر لے. بڑے زخمی تھے حسین. اور آخری وقت میں شبیر ابرار بھائی قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے فوجوں کے درمیان بیٹھے تھے. 10,000 سپاہیوں نے بابا مشتاق شاہ شبیر کو گھیرا ہوا تھا. ان کے ہاتھوں میں کمانیں تھی، کمانوں میں تیر تھے. پشت حسین کی طرف، رخ دوسری طرف. کوئی شبیر کو بچانے نہ آ جائے. چونکہ رستہ کربلا سے گزرتا تھا. ماتم کرنے والوں اس رستے سے اس عالم میں ایک عیسائی خوشبوئیں بیچنے والا تاجر جس کا نام قیس ہے وہ گزرا. جب گزرا تو اس کے قدم کسی خوشبو نے روک لیے. میں پڑھ گیا تو سن گیا. ایک خوشبو نے اس کے قدم روک لیے. ایک شامی سپاہی کے قریب جا کے کہنے لگا میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی، طارق سننا، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوئیں بیچنے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہنے لگا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں فوجوں کا ہجوم ہے نا، جہاں آوازیں آ رہی ہیں مارو مارو مارو، ان کے درمیان وہ خوشبوؤں کا تاجر ہے. کیس کہنے لگا یہ جو بندے جمع ہیں یہ اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں. اس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے. جزاک اللہ تمہاری معرفت پہ قربان. یہ چھیننا چاہتے ہیں. کیس کہنے لگا میں اسے مل سکتا ہوں. اس سپاہی نے کہا نہ جانا، یہ جو بندے جمع ہیں نا ان کے سروں پہ خون سوار ہے، تو گیا تمہیں بھی مار دیں گے. کیس کہنے لگا نہیں، خوشبو اتنی ناجاب ہے، اس کے حاصل کرنے میں مارا جاؤں میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. اس نے کہا جا، اگر رستہ ملتا ہے تو جا. یہ کوہنیوں کے بل کبھی گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے گزرتا، کبھی سپاہیوں کے درمیان سے گزرتا. مولا حسین کے قریب پہنچ گیا. بابا جی جب قریب پہنچا نا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں، اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے لہو سے آ رہی ہے. قریب جا کے آواز دے کے کہتا ہے آپ کوئی نبی ہیں؟ میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ ایسی خوشبو نبیوں کے زخموں سے آتی، ان کے لہو سے آتی ہے. شبیر فرماتے میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں، ماتم کی دعوت دے رہا ہوں. کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو ایک ہی نبی گزرا ہے جو مدینے میں تھا. شبیر آواز دے کے کہتے اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ جب مولا نے فرمایا نا اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو، یہ عیسائی چاروں طرف دیکھ کے آواز دے کے کہتا جانتا ہوں مگر ان بدماشوں میں بتا نہیں. کرو ماتم یار، کرو ماتم. جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. شبیر فرماتے ہیں اگر میں نشانیاں بتاؤں؟ کہنے لگا جی بتائیے. مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی. کہنے لگا جی تشریف لائی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں میں اسی فاتحہ مباہلہ کا بیٹا ہوں. یہ مولا کے پیروں پہ گر پڑا. گر کے کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھوا دے. شبیر آواز دے کے کہتا ہے تیرا میرے پیروں میں گرنا ہی تیرا کلمہ ہے. یہ آواز دے کے کہتا ہے مولا پھر اجازت دے میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، انہیں قتل کروں، ان سے مارا جاؤں. شبیر فرماتے ہیں نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی.
اب مزید شہید کی گنجائش نہیں. یہ آواز دے کے کہتا مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی. پورے علاقے سے آئے ہوئے عقیدت مند و فکر سننا. جب اس نے کہا نا میری بخشش تو نہ ہوئی, شبیر فرماتے ہیں اگر تمہیں بخشش کا یقین نہیں تو 2 محرم سے میری ماں یہاں ہے. تمہیں اپنی ماں کی ضمانت لے دوں, میری ماں بتا دے تو جنتی ہے. کہنے لگا نہیں مولا یقین آ گیا. آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں پھر جلدی کر, کربلا سے نکل. اور ماتمی جوانوں, یہ چلا روتا ہوا چلا, ابھی چند قدم دور گیا تھا. شبیر آواز دے کے کہتے کیس؟ جی مولا. فرمایا پلٹ کے آ. جب پلٹ کے آیا حسین نے اپنی زخمی انگلی سے یاقوت کی انگوٹھی اتاری. فرمایا ہاتھ ادھر کر. اس نے ہاتھ کیا, ہاتھ پہ ہتھیلی پہ انگوٹھی رکھ کے مولا نے مٹھی بند کر دی. فرمایا گھر لے جا. کہنے لگا مولا شہادت کی اجازت نہیں دی, یاقوت کی انگوٹھی دے رہے. مولا فرما رہے تیرا گرمی کا سفر تھا, دور کا سفر تھا, تجھے یاد نہیں رہا. جب تو گھر سے چلا ہے تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے. اس نے کہا تھا بابا جب پلٹ کے آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا. یہ انگوٹھی میری طرف سے اپنی بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجی ہے. اور شیعہ سنی رخ کربلا کو کر اور کہہ مولا حسین تیرے کیا کہنے, تو نے عیسائیوں کی بیٹیوں کو یاقوت کی انگوٹھیاں بھیجی مگر تیری بیٹی کے دروں کے کنڈے بند تھے کہ ظالم نے انگلی ڈال کے